نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کی آپ نے فرمایا کہ من عاد مریضا، جس کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، او زار اخا لہ فی اللہ، یا اللہ کے خاطر کسی اپنے دینی بھائی کی زیارت کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام اور مرتبے سے نوازتا ہے۔ مریض کی عیادت کوئی بھی بندہ ہو، من عاد مریضا، جو بیمار ہو، آپ اس کی زیارت کو جاتے ہیں، عیادت کو جاتے ہیں، اور صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ اس کی عیادت کر لیں، اس کی دیکھ بھال کر لیں، تو یہ سنت رسول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود صحابہ کے گھر جاتے، صحابہ کی عیادت کرتے، یہاں تک کہ ایک یہودی بچہ بیمار تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی زیارت کرنے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے۔ اس میں کوئی چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، ہمارا پڑوسی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اس کے یا کوئی ہو محلے میں رہتا ہو، علاقے میں رہتا ہو، تو ہمیں اس کی زیارت کو جانا چاہیے اور اس کی عیادت کو جانا چاہیے۔ اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اس سے دل لگی بڑھتی ہے، اس سے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ رحم دلی کی بات ہے، جس کی دوسری حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اعطی حظہ من الرفق، جس کو نرمی عطا کر دی گئی، فقد اعطی حظہ من الخیر، اس کو کل خیر عطا کر دی گئی۔ جس کو نرمی دے دی گئی، اللہ تعالیٰ نے جس کو نرمی عطا کی، جس کو رحم دلی عطا کی، اس کو تمام اللہ تعالیٰ نے خیر عطا کر دی، ہر چیز کی بھلائی عطا کر دی، ہر چیز عطا کر دی۔ عزیزان محترم، ومن حرم حظہ من الرفق، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی سے محروم کر دیا، فقد حرم حظہ من الخیر، اس کو تمام خیر سے محروم کر دیا۔ بندہ کتنا عبادت گزار ہو جائے، بندہ کتنا نیک ہو جائے، بندہ کتنا ہی پابند و صوم و صلات ہو جائے، لیکن اگر اس کے اندر نرمی نہیں ہے، اس کے اندر رحم دلی نہیں ہے، تو وہ خیر سے محروم ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس بندے کا خیر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نرم دلی ہوتی ہے، کسی انسان کو پریشانی میں دیکھ رہے ہیں، مصیبت میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کی پریشانی کو ہم دور کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم نے دور نہیں کیا، تو یہ نرمی سے محرومی کی بات ہے۔ انسان کا دل سخت ہو گیا، ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا دل سخت ہے تو کیا کروں؟ فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ تو کسی کو بھی دیکھے کوئی بیمار ہے، کوئی مصیبت میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، تو جا کے اس کی عیادت کریں۔ اب معاشرے میں ایک بہت غلط بات جو یہ پھیلی ہوئی ہے کہ کسی کو دیکھنے جائیں، عیادت کے لیے جائیں تو اس کے لیے سامان لے کے جائیں، اس کے لیے لوازمات لے کے جائیں، تو اچھی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روپیہ دیا ہے، کسی کو ہاسپٹل میں دیکھنے جاتے ہیں یا کسی کو محلے میں دیکھنے جاتے ہیں، کہیں دیکھنے جاتے ہیں، اور صاحب حیثیت ہے، لے سکتے ہیں تو لے کر چلے جائیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم لے کے نہیں جا سکتے، تو خالی ہاتھ چلے جائیں، تو کہ مریض کی عیادت کرنا سنت رسول ہے۔ نبی نے کیا فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، من عاد مریضا، جس کسی نے کسی مریض کی عیادت کی، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ مال ہو تو لے کر جاؤ، سامان لے کر جاؤ، کوئی چیز لے کر جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ ایک عیادت کرنا فی نفس ہی سنت ہے، کسی مریض کو دیکھنے جانا سنت ہے، اس کی عیادت کرنا سنت ہے، اس کی خبرگیری کرنا سنت ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام تھا، لیکن ہم دنیا کی لوازمات میں پڑ گئے اور دنیا کی چیزوں میں پڑ گئے، اس لیے ہم اس سنت سے بھی دور ہو گئے، اس سے گمراہ ہو گئے۔ کیونکہ قرآن مقدس نے فرمایا تھا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر دنیا میں اکثریت کی اتباع کرو گے، پیچھے چلو گے، تو وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اب ہمارا یہی حال ہے کہ فلاں کیا کہیں گے، خالی ہاتھ پہنچ جائیں گے، وہاں ذلت اٹھانی پڑے گی، وہاں بے عزت ہونا پڑے گا، اس سے ہم نہیں جاتے۔ تو گویا کہ ہم نے اکثریت کی پیروی کی، اکثریت کی اتباع کی، اس لیے ہم صحیح راستے سے بھٹک گئے، ہم ایک سنت سے محروم ہو گئے، جو ایک اتنی عزیز سنت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، جس کی فضیلت ابھی آگے اور آ رہی، میں بتاؤں گا انشاءاللہ کتنی عظیم چیز ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ کیا آتا ہے حدیث کا، او زار اخا لہ فی اللہ، یا اپنے کسی دینی بھائی کی زیارت کی، کسی کوئی محلے میں رہتا تھا، کوئی عزیز تھا، کوئی اقارب تھا، اس کی زیارت کے لیے گئے، سوچا بڑے دن سے ملاقات نہیں، اس سے ملاقات کر لے، اس کے خیریت لے لے، اس کے حال چال معلوم کر لے، کوئی پریشانی ہو اور دور کر سکتے ہو تو دور کر دے۔ یہ بندے نے اس لیے صرف اس کے گھر گیا، کوئی اور مقصد نہیں تھا، کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، کوئی دنیا کا فائدہ نہیں تھا۔ اب ناداہ منادن، تو ایک فرشتہ پکارتا ہے آسمان سے کہ اس کو بشارتیں سناتا ہے، 3 بشارتیں سناتا۔ پہلی یہ ان طبتا، تم اچھے رہو، خوش رہو، ٹھیک رہو۔ دوسرا وطاب ممشا کا، تمہارا یہ چلنا بھی اچھا رہے،
تمہارا یہ چلنا بھی خوشگوار رہے، اور تیسرا وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تم جنت میں اپنا ٹھکانہ تم نے بنا لیا، جنت میں تم نے اپنا ایک گھر بنا لیا۔ تو بندہ صرف کسی مریض کی عیادت کر رہا ہے، یا اپنے دینی بھائی سے زیارت کر رہا ہے، یا کسی سے ملاقات کر رہا ہے اللہ کے خاطر، تو اب اس کو 3 چیزیں مل رہی ہیں۔ ایک تو فرشتہ اس کو دعا دے رہا ہے ٹھیک رہنے کی، دوسرا وطاب و مشاق، حال چال تمہارا اچھا رہے، تمہارا چلنا اچھا رہے، تیسرا جنت میں ایک مکان کی اور مقام کی۔ تو اب 2 چیزیں کے تعلق تو دنیا سے ہے، انتبتا خوش رہو اچھا رہو، دنیا سے تعلق، وطاب و مشاق کا چلنا اچھا اس کا بھی تعلق دنیا سے، وَتَبَوَّأْتَ فِي الْجَنَّةِ مَنزِلًا، اور تیسرا جو ہے کہ جنت میں تم نے گھر بنا لیے، تعلق جنت سے ہے، آخرت سے۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں، اتنی عظیم چیزیں، صرف زیارت کرنے پر دینی بھائی کی یا کسی مریض کی عیادت کرنے پر، کہیں سے بھی تعلق رکھتا، وہ ہمارا دشمن ہو، وہ ہمارا دوست ہو، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو گئی، مریض کی عیادت کو نہیں جاتے، مریض کی دیکھ بھال کو نہیں جاتے، سوچتے وہ ہمارے گھر نہیں آئے تھے، ہم ان کے گھر نہیں گئے، یا کچھ سامان لے کے نہیں جا پا رہے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، ذلیل ہونا پڑے گا۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو گمراہی کے راستے پر آئیں گے۔ جیسا میں نے بتایا کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ نے زمین میں اکثریت کی اتباع کی تو اللہ کے راستے جو گمراہ کریں گے۔ آج اکثریت کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ نبی علیہ السلام کا نمونہ کیا ہے، اسوہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اصل نبی علیہ السلام کا اسوہ دیکھیں، طریقہ دیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور ان جو لوازمات میں ہم پڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو تھوڑا پیچھے چھٹائیں اور ان سے بچیں، ورنہ ہم ثواب سے محروم ہو رہے ہیں، سنت سے محروم ہو رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں، پیار ختم ہو رہا ہے، دشمنی اور عداوتیں بڑھ رہی ہیں۔ اس کی فکر کریں، اور اس ایک حدیث کو جو نبی علیہ السلام ہے اس کو سمجھیں اور اس کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔